ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج آپ دیکھیں کہ یہ میں 7 کلاس کے طلباء کے لیے سورج مکھی کی بک سے آپ کو کام کراؤں گی۔ یونٹ نمبر 3 کا کام ہے، اور یہ دیکھیے کہ یہ چچا چھکن نے ردی نکالی۔ تعارف اس کا امتیاز علی تاج ہیں، ولادت 13 اکتوبر 1900، وفات 19 اپریل 1970۔ امتیاز علی تاج نے اردو میں ظرافت نگاری کی ایک نئی طرح ڈالی اور چچا چھکن جیسا یادگار کردار تخلیق کیا۔ چچا چھکن کی بدحواسیاں اور کاموں کو بگاڑنے کا احوال اتنا دلچسپ اور پرلطف ہوتا ہے کہ قاری مضمون کو ختم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چچا چھکن کا ایک کارنامہ پڑھیے اور لطف اٹھائیے۔ یہاں پر ایک قصہ ہے، اس طرح سے لکھا ہے انہوں نے کہ پچھلے جمعے کا ذکر ہے کہ تیسرے پہر بچوں کا استاد انہیں پڑھانے کے لیے آیا تو اس نے مودے کے ہاتھ اندر چچی کو کہلا بھیجا کہ مردانے میں بچوں کے پڑھنے کے لیے کسی کمرے کا انتظام کر دیجئے، وہاں ان کے لکھنے پڑھنے کا سامان بھی ٹھکانے سے رہے گا اور توجہ سے وہ اپنا کام بھی کر سکیں گے۔ آج کل آدھا گھنٹہ تو کاپیاں تلاش کرنے میں صرف ہو جاتا ہے، پھر وہ ڈیوڑی میں بیٹھ کر پڑھاتا ہوں تو بچوں کا دھیان گلی میں رہتا ہے، پڑھائی خاک نہیں ہوتی۔ چچی دالان میں بیٹھی بنوں کی اوڑھنی میں لچکٹ ٹاک رہی تھی۔ چچا چھکن چارپائی کے کھٹمل ماں کے غرض سے صحن میں کھڑے پایوں کے چولہوں میں ابلتا ہوا پانی ڈلوا رہے تھے۔ چچی کو بتا رہے تھے کہ یہ بڑا نایاب اور مجرب نسخہ ہے اور جب کبھی آزمایا تیر بدہف پایا۔ اتنے میں چچی کو مودے نے آ کر استاد کا پیغام سنایا تو بھڑک اٹھی، میرے پاس کوئی کمرہ نہیں، جن کا گھر ہے، جنہوں نے خالی کمروں میں قفل ڈالے ہوئے ہیں، ان سے کہیں۔ چچا نے پیغام تو سنا نہ تھا، جواب سن کر چونکے، کیا بات ہے؟ مودے نے استاد کا پیغام دہرایا سن کر بولے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنی سی بات تھی جسے افسانہ کر دیا۔ ارے بھائی، یہی چاہتی ہو نا کہ باہر کا کاغذات والا کمرہ خالی کر دیا جائے تو سیدھے سباؤ یہ بات کہہ دیتی، اس میں بھلا بگڑنے کا کون سا موقع ہے؟ آج ہی لو، ابھی لو، خالی ہوا جاتا ہے کمرہ۔ چچی کو بھی اپنا بگڑنا بے محل نظر آنے لگا، مصالحانہ انداز میں بولی، کمرہ خالی کرنے کو کون کہتا ہے؟ پچھلے اتوار ہی میں نے صفائی کروا کے اس میں فرش بچھوایا ہے، اگر کمرہ کھول کر قفل الماری میں ڈلوا دیے جائیں تو کمرہ بخوبی کام آ سکتا ہے۔ ادھورے کام آپ جانیے چچا کے سلیقے کو ہمیشہ سے ناگوار گزرتے ہیں، اس لیے بولے، اگر یہی بہانے الماری میں سے ردی کاغذ نکل جائیں اور جو چیدہ چیزیں ضروری کاغذات بچیں انہیں سنبھال کر ڈھنگ سے رکھ دیا جائے تو اس مذائقہ کیا ہے؟ چچی کا خیال نتائج کی طرف جانے کا عادی ہو چکا تھا۔ یہ قصد سن سراسیمہ سی ہو گئی، دبی زبان میں بولی، بچوں کو پڑھانے کے لیے جگہ ہی کتنی چاہیے؟ ایک میز اور 2 کرسیوں کے لیے کمرے کا ایک کونا بھی مل جائے تو بہت ہے۔ جواب میں چچا کو اپنی نفاست طبع کے اظہار کا موقع نظر آیا، جگہ تو یوں غسل خانے میں بھی موجود ہے، وہاں پڑھنے کو کیوں نہیں کہہ دیتی؟ بس یہ بات ہے ہندوستانیوں کی، جس کی وجہ سے ان کا گھر انگریزوں کی کوٹھیوں سے مختلف معلوم ہونے لگتا ہے۔ ہم لوگوں میں صفائی اور سلیقہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لشتم پشتم بس گزر ہو جائے۔ تنگ آ کر چچی کو کھلے لفظوں میں انجام کی طرف توجہ دلانی پڑی۔ اگر کاغذات سارے کمرے میں پھیل گئے تو یہ بات چچا کی سمجھ میں نہ آئی۔ کاغذ پھیل گئے تو کیا بات ہوئی؟ ردی نکالنے سے ہی کاغذ پھیلیں گے یا سکڑیں گے؟ اب اس کا جواب چچی دیں۔ تنگ آ کر مودے سے مخاطب ہوئی، جا کر کہہ دے کوئی کمرہ خالی نہیں۔ چچا حیرت کے عالم میں تھے۔ ارے بھائی، کیوں خالی نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں شام تک کمرہ خالی ہو جائے گا، آج استاد نے کہا ہے کل شوق سے کمرے میں بیٹھ کر پڑھائیے۔ چچی نے جل کر کہا، تم جانو تمہارا کام۔ چچا کنجیوں کا گچھا سنبھالے کمرے کو روانہ ہوئے۔ کمرہ کھول کر ناک کی سیدھ الماریوں کا رخ کیا۔ کباڑ کھولے تو کیا دیکھا کہ اوپر سے نیچے تک تمام خانے بے ترتیب کاغذوں سے ٹھسا ٹھس بھرے ہوئے ہیں۔ عرصے سے الماریاں کھول کر نہ دیکھی گئی تھی، کاغذوں کی تعداد اور حالت ذہن سے اتر گئی تھی۔ اب جو ان پر نظر ڈالی تو دل رک گیا۔ کبھی خانوں کو دیکھتے، کبھی منہ بنا کر داڑھی کھجانے لگتے۔ کاغذوں کے گتھ جانے کا حوصلہ نہ پڑتا تھا۔ چچی نے جو صلاح دی تھی وہ کمرہ کھول کر قفل الماریوں میں ڈال دیے جائیں، اب بڑی بامعنی معلوم ہو رہی تھی۔ آپ جانیے چچا کی بات پورے واقع ہوئے ہیں۔ چچی سے سوال و جواب ہو چکنے کے بعد بھلا یہ کہاں ممکن تھا کہ اپنے کہے سے پھر جائیں؟ خانوں پر نظر ڈال کر دل کو حوصلہ دلانے کی کوشش کی۔ لیجیے صاحب، چچا میاں پل پڑے، کاغذوں کے ڈھیر الماریوں میں سے کاغذ نکالے، فرش پر چننے شروع کر دیے۔ 2 الماریوں کی بساطی کیا تھی ہوتی ہے، ذرا سی دیر میں خالی ہو گئیں، لیکن کاغذوں کے ڈھیر سے کمرہ بھر گیا۔
کاغذات کے اس دسترخوان پر پا انداز کے قریب چچا آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے. کاغذات ملاحظہ فرمانے لگے. طرح طرح کے کاغذات تھے. اچھا اب یہ میں اب آپ کو چیپٹر بہت بڑا ہے, اس کو میں تھوڑا آپ کو شارٹ کر کے بتا رہی ہوں کہ ایک ایک کاغذ کو اٹھا کر غور سے دیکھتے اور اس کے متعلق انہوں نے مختلف 2 قسم کی انہوں نے ڈھیر بنا دیے. ایک تو ردی کا کاغذوں کا ڈھیر تھا اور دوسرا ان کے جو ان کے مطلب کام کے کاغذات تھے وہ اس میں تھے. یہ خیال آتے ہی اس اشتہار کو کام کے کاغذات میں رکھ لیا اور سوچا کہ ردی کاغذات پر خوب سوچ سمجھ کر نظر غور کی ڈالی جائے. اب جو ان کاغذات کا غور سے ملاحظہ فرمایا تو معلوم ہو کہ صفائی کی ردی میں بڑی بڑی نایاب چیزیں ردی کی نظر چلے گئے ہیں. منع خان درزی کا بل ردی کا ڈالنا آخر کیا معنی, کچھ نہیں تو 4 دن کی بحث کے بعد اس بندی کی سلائی طے ہوتی تھی. کل نئی بنڈی سلوانے پر اگر وہ اسی قسم کی بحث پر کھڑی کر دے تو صنعت کے طور پر بل اپنے پاس ہو تو کس قدر وقت مفید کاموں کے لیے بچایا جا سکتا ہے. اچھا اب آپ یہاں سے دیکھیے کہ تھوڑی دیر بعد کاغذوں کے درمیان فرش کے ایک جزیرے پر کھڑے ہو گئے. دماغ خالی تھا. یک لخت یوں مڑے گویا کسی کو پکاریں گے, پھر غالباً یہ سوچ کر رک جاتے کہ چچی سے کہہ چکے ہیں کسی کو آنے نہ دیں. اکتاہٹ کے عالم میں سر کھجانے لگے. یہ شغل کب تک جاری رہ سکتا تھا؟ آخر گھبرا گئے. کمرے سے نکل کر ڈیوڑی میں چلے آئے. سڑک پر ایک آنے جانے والوں کا نظارہ کرنے لگے. مگر کمرے کے متعلق دل میں جو پھانس تھی وہ کیوں کر نکل سکتی تھی. سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ بکھیڑا جو پھیلایا ہے اسے اب کب تک خاطر خواہ طریق سے لپیٹیں گے. آخر دل میں کچھ طے کر کے سر ڈالے ہوئے اندر پہنچے. جا کر چچی سے کہنے لگے, چھٹن کی ماں وہ کل تم آملے کا تیل منگانے کو کہہ رہی تھی, کہو تو اسی وقت جا کر لا دوں. چچی نے چھوٹتے ہی پوچھا کمرے کا کام ختم کر لیا؟ چچا کو سوال کا ایسا کھلا انداز ناگوار تو گزرا. تاہم بولے وہ تو ہو رہا ہے. مجھے خیال یہ آیا کہ پھر تیل والے کی دکان بند ہو جائے گی. چچی نے کہا تیل سے کیا جلدی ہے, کل آ جائے گا, آج کمرہ ختم کر لو. چچا کو اس جواب کے سوا نظر نہ آیا. ہاں وہ تو آج انشاءاللہ ختم ہو ہی جائے گا. چچی بھی ایک حضرت ہیں, بولی رات کو مردانے میں جا کر دیکھوں گی. چچا جھنجلا کر باہر نکل آئے. پھر کچھ دیر ڈیوڑی میں اور پس و پیش کے عالم میں سر کھجاتے رہے. پھر ایک مونڈے پر بیٹھ کر فکر مند نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے تھے. کبھی ادھر آخر کار کھڑے ہوئے اور تیز قدم اٹھاتے ہوئے کاغذات کے کمرے میں پہنچے. کھسیانے تو ہو ہی رہے تھے. جوش میں آ کر 8-10 ٹھڈے کاغذات کے ڈھیر کو رسید کیے اور جب کاغذات خوب بکھر گئے تو انہیں اٹھا کر یوں الماری میں پھینکنے لگے جیسے مزدور گڑھے میں سے مٹی نکال کر باہر پھینکتے ہیں. رات کو چچی مردانے میں آئی تو دیکھا کہ کمرہ صاف ہے. الماریوں میں قفل پڑے ہوئے ہیں. بولی الماریاں کھول کر اپنی کارگزاری بھی تو دکھاؤ. جواب میں چچا نے کنجیاں تلاش کرنا شروع کر دی, پر نامعلوم گچھا کہاں رکھ کر بھول گئے تھے. اس دن سے آج تک یہ کیفیت ہے کہ دن میں تو چچا کی کنجیوں کا گچھا مل جاتا ہے, لیکن رات کے وقت جب چچی مردانے میں آ سکتی ہیں باوجود بے حد تلاش کے بھی کبھی دستیاب نہیں ہوا. اچھا یہ چیپٹر یہاں پر ختم ہو گیا ہے. اس چیپٹر کو آپ پھر اپنے اس میں پڑھیے گھر میں, اور پھر اس کا نیکسٹ کام میں آپ کو بھی بھیجتی ہوں.